نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد رسول النبی الکریم الامین مکین الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین اور خواتین و حضرات، سورہ الفرقان کی روشنی میں عباد الرحمن اللہ کے مقبول ترین بندوں کے جو ہم اوصاف بیان کر رہے تھے، ان کا 10واں وصف کہ وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف توبہ کے ساتھ رجوع کرتے ہیں اور اعمال صالحہ کا زیور پہنتے ہیں. اس پر ہماری گفتگو جاری تھی. پچھلی گفتگو میں ہم نے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں توبہ پر اللہ کی خوشی کا اظہار کتنا ہوتا ہے اور اللہ تائب سے کتنا خوش ہوتا ہے اسے بیان کیا تھا، اور چند اقوال ائمہ و سلف صالحین اور صلحائے امت کے بیان کیے تھے. آج کی گفتگو میں ہم بنی اسرائیل کے چند وہ واقعات ان تائبین کے جن کا تذکرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں کیا، تاکہ یہ امت ان احوال کو پڑھ کے اپنے احوال کو سنوارے اور گناہوں سے توبہ کرے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں بھی آئی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ایک واقعہ سنا. آپ نے بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کے تائب ہونے کا واقعہ سنایا جس نے 99 قتل کیے تھے. واقعہ یہ ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے قتل کیے، چوری کی، ڈاکہ زنیاں کی اور ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی. جب ساری زندگی گزار چکا اور آخری زندگی میں پہنچا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. سو اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا، اللہ سے تائب ہونے کا خیال آیا. اس نے لوگوں سے بات کی کہ کیا کوئی بڑا عالم ایسا ہے جو اس میں مجھے رہنمائی دے سکے. لوگوں نے بتایا کہ فلاں شخص ایک ہے، وہ بڑا عابد و زاہد ہے، عالم ہے، اس کے پاس چلے جاؤ. وہ شخص اس کے پاس چلا گیا. اس نے جا کے اس سے یہ سارا ماجرا بیان کر دیا کہ میں نے ڈاکے بھی مارے ہیں، میں نے چوریاں بھی کی ہیں، ساری زندگی نافرمانی کی ہے، اور میں نے 99 قتل بھی کیے ہیں، 99 قتل بھی کیے ہیں. تو کیا میری توبہ کا کوئی راستہ ہو سکتا ہے؟ مجھے بخشش مل سکتی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص علم میں کم تھا، اس کے پاس اللہ کتنا غفور الرحیم ہے اور اللہ کی رحمت کا سمندر کتنا بڑا ہے، اور کتنے کتنے بڑے گناہ گاروں کو وہ اپنی چادر میں لے لیتا ہے، اسے اس کا علم نہ تھا.
اس نے جب اس کی یہ بات سنی کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، اب تیری بخشش نہیں ہو سکتی۔ وہ قتل کرنے کا عادی تو پہلے سے تھا، اس کو اس کی اس بات پر غصہ آ گیا، اس نے اسے بھی قتل کر دیا، اور آقا نے فرمایا اس نے اسے بھی قتل کر کے 100 کا عدد پورا کر دیا۔ مگر 100 کا عدد پورا کرنے کے باوجود اس کے دل کے خانہ نہاں سے پھر آواز اٹھ رہی تھی کہ نہیں، اللہ پھر بھی بخش سکتا ہے۔ وہ اس کی اللہ کی رحمت کی طرف پھر بھی متوجہ رہا، اور لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اس کے اندر مایوسی نہ آئی۔ اس نے پھر دل میں چاہا، دل سے آواز آنے لگی کہ نہیں، اب بھی بخشش ہو سکتی ہے۔ وہ پھر تلاش میں نکلا، اس نے پھر لوگوں سے پوچھا کہ مجھے کسی بڑے عالم کی بات بتاؤ، میں یہ مسئلہ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے بتایا کہ فلاں شخص کے پاس چلا جا، وہ بہت بڑا عالم ہے، وہ تجھے اس میں رہنمائی دے گا۔ وہ اس عالم صاحب کے پاس گیا، اس نے سارا قصہ سنا دیا کہ پہلے 99 کیے تھے اور 100 کا عدد بھی پورا کر آیا ہوں، کیا اب بھی بخشش ہو سکتی ہے؟ جب اس نے یہ سوال کیا تو آقا نے فرمایا وہ علم والا تھا، وہ صاحب حال تھا، وہ اللہ کی رحمت کے سمندر کا کچھ علم رکھتا تھا۔ اس نے کہا اس میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، تو جتنے مرضی گناہ کر کے لے آ، اللہ کی رحمت پھر بھی اس سے بڑی ہے۔ اس عالم نے کہا کہ فلاں بستی میں چلا جا، وہاں لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس بستی کو چھوڑ دے۔ جیسے ہم نے پچھلی نشستوں میں حدیث پاک بھی سنائی کہ جہاں گناہ ہے تمہارے لیے، گناہ کا راستہ بن جائے اور تم گناہ نہ چھوڑ سکو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بستی چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ، تاکہ تمہیں نیکی کی زندگی گزارنے کا نیا موقع میسر آ جائے۔ اس نے کہا یہ بستی چھوڑ دو، اس بستی میں چلے جاؤ، وہاں لوگ عبادت کرتے ہیں، ان کے ساتھ عبادت کیا کرو، اور جب وہ عبادت میں مشغول ہوں، دعا مانگے تو تم بھی ان میں شامل ہو جایا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ اسے توبہ کی امید ملی اور وہ اس بستی کی طرف چل پڑا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے تھوڑا ہی ابھی سفر کیا تھا کہ اس کی موت ہو گئی، اسرائیل نے آ لیا۔ اب اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جان نکال لی۔ اب دو طرح کے فرشتے اللہ پاک نے بنا رکھے ہیں، گروہ ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے جو جنتی روح کو لے کے جاتا ہے، اور ایک وہ گروہ ہے جو جہنمی روح کو لے کے جاتا ہے۔ دونوں گروہ آ گئے۔ جو جنتی کو لے کے جاتے ہیں وہ کہنے لگے چونکہ اللہ کی رحمت وسیع ہے اور اللہ اپنی طرف ایک قدم آنے والے کی طرف 10 قدم بڑھتا ہے، جو اس کی طرف چل کے آتا ہے وہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے، لہٰذا اس نے جتنے بھی گناہ کیے تھے، لیکن چونکہ اس کا دل تائب ہو چکا ہے اور یہ اللہ کی رحمت کی طرف چل پڑا تھا، لہٰذا اس کی روح کو ہم لے کے جائیں گے۔ یہ بات جو جنتی کو لے کے جاتے ہیں انہوں نے کی۔ دوسری طرف وہ فرشتے جو جہنمی کو لے کے جاتے ہیں انہوں نے کہا نہیں، اس نے اتنی قتل کیے، اتنی ڈکیتیاں کی، اس نے اتنی چوریاں کی، اتنے گناہ کیے، ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی ہے، لہٰذا چونکہ یہ گناہ گار ہے، یہ جہنمی ہے، اسے ہم لے کے جائیں گے۔ فرشتوں کے درمیان تکرار ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا انسانی شکل میں ان کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ فرشتوں نے دونوں نے اپنے اپنے دلائل رکھ دیے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اچھا ایسا کرو کہ یہ جس طرف سے آ رہا تھا گویا وہ گناہ کی بستی ہے، اور یہ جس طرف جا رہا تھا
گویا وہ صالحین کی بستی ہے، تو ایسا کرو کہ اس کی زمین کو ماپو، ادھر سے بھی ماپ لو اور ادھر سے بھی ماپ لو۔ اگر یہ گناہ والی بستی کے قرب میں زیادہ ہوا تو اسے وہ لے جائیں جو جہنمی کو لے کے جاتے ہیں، اور اگر یہ نیک اور صالحین کی بستی میں ہوا تو اسے وہ لے جائیں جو جنتی کو لے کے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ادھر فرشتوں کو اللہ پاک نے زمین ماپنے پہ لگا دیا اور ادھر زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو میری رحمت کو نہیں جانتی، جو میری طرف توبہ کے ساتھ رجوع کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آتا ہے تو میری رحمت اسے اپنے دامن میں لے لیتی ہے۔ تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ ادھر سے سکڑ جا، ادھر سے پھیل جا جدھر سے گناہ کی بستی ہے، اور اس طرف سکڑ جا جس طرف صالحین کی بستی ہے۔ لہذا جب فرشتے ماپنے لگے تو زمین اس طرف سکڑ گئی، اسے اس بستی کی طرف لے گئی صالحین کی بستی تھی، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک بالشت اس طرف تھا، یعنی جب زمین کو ماپا گیا تو ایک بالشت وہ اس طرف تھا، زیادہ فاصلہ نہ تھا۔ اس پر مفسرین لکھتے ہیں کہ توبہ ایک بالشت پر ہے، بندے ایک بالشت پر توبہ ہے، تو ایک ہاتھ آگے بڑھ اللہ کی طرف، اللہ پاک کہتا ہے میں 10 ہاتھ تیری طرف بڑھوں گا، تو چل کے آ، میں دوڑ کے آؤں گا۔ تو جب فرشتوں نے اسے ماپا وہ ایک بالشت نیکوں کی بستی میں تھا، آواز آئی اسے وہ لوگ لے آئیں جو جنتی کو لے کے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت جب وسیع ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جب بندہ تائب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جب بندہ اپنے دل کو جھکا لیتا ہے اور اللہ کی رحمت کو یاد کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور اس کی رحمت کو آواز دیتا ہے، تو پھر قربان جائیں اللہ کو توبہ کرنے والوں سے اتنا پیار ہے کہ کوئی 100 قتل کر دے اور ساری زندگی نافرمانی میں گزار دے اور اسے آواز دے دے کہ مولا مجھے معاف کر دے، تو اللہ رب العزت اسے بھی اپنی رحمت کے چادر میں لے لیتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ جو سنن ترمذی میں آیا ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، ایک شخص تھا، اس کا نام تھا کفل، یہ بدکار شخص تھا، بڑا امیر تھا، بے حیائی کیا کرتا تھا۔ ایک بیوہ عورت جسے ضرورت تھی، اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ بیوہ عورت اس کے پاس آ گئی، اس نے 90,000 دینار اس کو دیے۔ جب 90,000 دینار دیے اور کہا کہ وہ اس کے پاس رہے، وہ اس عورت کے قریب آیا، اس نے کیا دیکھا، وہ عورت کانپنے لگی، اس کے جسم پر کپ کپی آ گئی، خوف و ہراس اس کے اوپر نظر آنے لگا۔ کفل نے کہا کہ میں نے تو تجھے پیسے دیے ہیں اور میں تو تیرے ساتھ زبردستی نہیں کر رہا، پھر تو کانپ کیوں رہی ہے؟ تو اس نے رو کے کہا کہ زندگی بھر میں کبھی اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں گئی، اور آج میرے حالات مجھے یہاں لے آئے کہ میں اللہ کی نافرمانی کی طرف بڑھ گئی ہوں۔ بس اس نیک خاتون کا یہ جملہ کہنا تھا، آقا نے فرمایا اس گناہگار پر جو بدکاریاں کرتا تھا، اس کے دل پہ اتنا اثر ہوا کہ وہ کانپ گیا۔ اس نے کہا اے میری بہن مجھے معاف کر دے، تو اتنا خوف کرتی ہے اللہ کا، تو اتنا پیار کرتی ہے اللہ سے، تو اتنا اللہ کے قریب ہے کہ تو مجبوری کے تحت یہاں آئی اور کانپ رہی ہے، اور میں کیسا شخص ہوں، میں نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی ہے۔ اس نے کہا میری بہن عزت کے ساتھ چلی جا
اور یہ جتنے پیسے میں نے تجھے دیے ہیں یہ میں نے تجھے ہدیہ دے دیا۔ اور ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے کہتا ہے اے میرے مالک مجھے معاف کر دے، میں تائب ہوتا ہوں، اب زندگی بھر کبھی اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ بس یہ توبہ کرنے کی دیر تھی، وہیں اس کی موت ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ مر گیا۔ جب مر گیا تو لوگ اسے جانتے تھے کہ یہ بے حیا ہے، اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا، لہٰذا لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ اللہ پاک نے اپنی رحمت سے فرشتے کو بھیجا اور اس کے دروازے پہ بڑا لکھ دیا کہ کفل نے توبہ کر لی ہے، اب یہ میرا بندہ ہے، لوگوں اس کا جنازہ پڑھو اور اسے قبر کے اندر دفنانے کا اہتمام بھی کرو۔ جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت پھر لوگوں کے سامنے اس کی توبہ کو بیان بھی کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، بارش نہ برسی، کئی سال گزر گئے، زمین نے سبزہ اگلنا چھوڑ دیا، قحط سالی ہو گئی۔ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، عرض کرنے لگی اے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے کلیم ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ رحم فرما دے۔ قحط سالی ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، انسان بھوکے مر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، زمین نے سبزہ اگلنا چھوڑ دیا ہے، دعا فرمائیں۔ حدیث پاک میں ہے قوم بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر میدان میں آئے اور حدیث پاک میں ان کی تعداد 70,000 سے زیادہ آئی ہے، یعنی 70,000 سے زیادہ افراد کا مجمع بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ باہر میدان میں آیا۔ میدان میں آ گئے، اللہ کا لاڈنا نبی کلیم اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گیا، مناجات کرنے لگا کہ اے ہمارے مالک ہم پہ رحم فرما دے، یہ گناہگار ہی صحیح تیرے بندے ہیں، انہیں پانی نہیں ان کے پاس، کھانے کے لیے نہیں ان کے پاس، اے میرے مولا کرم کر دے، معاف فرما دے اور رحمت کی بارش فرما دے۔ شدت کی گرمی تھی مگر بادل کہیں سے نمودار نظر ہوتے نہ آئے، بلکہ تپش اور بڑھ گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے تپش اور بڑھ گئی۔ جب تپش اور بڑھ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ مولا تو نے کبھی میری بات ٹالی نہیں ہے، اور میں تو تجھ سے کلام کرتا ہوں، اور میں تو تیرا لاڈلا نبی ہوں، اور میں نے اتنی التجائیں کی ہیں، بادلوں کی آنے کی بجائے یہاں تو تپش اور بڑھ گئی ہے، اے میرے مالک ماجرا کیا ہے، مجھے بتا تو دے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے موسیٰ اس 70,000 کے مجمع میں ایک شخص ایسا کھڑا ہے، ایک شخص ایسا کھڑا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے بارش رک گئی ہے، تو اس کو نکال دے مجمع سے، بارش آ جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے حضرت موسیٰ عرض کرنے لگے کہ مولا میری آواز تھوڑی ہے، یہ 70,000 کا مجمع ہے، میں کمزور ان 70,000 کے مجمع کو یہ بات کیسے بتاؤں گا؟ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ تیرا کام بتانا ہے، آگے سب تک پیغام پہنچانا وہ میرا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مجمع والوں سے مجمع کے ساتھ مخاطب ہوئے اور آپ نے کہا کہ اس مجمع میں کوئی ایسا شخص کھڑا ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ پاک کا حکم ہے کہ اس کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی، لہٰذا وہ نکل جائے تو بارش آ جائے گی۔ آقا نے فرمایا اب وہ شخص ادھر ادھر دیکھنے لگا تو کوئی نہ ہلا، لیکن جو گناہگار تھا 40 سال سے نافرمانیاں کر رہا تھا، اسے علم ہو گیا کہ یہ بات تو میری ہے،
اس میں مجمع میں کھڑے شرمندگی محسوس کی۔ حدیث پاک میں اپنے چہرے پہ چادر لی اور چادر میں چھپ کے عرض کرتا ہے، اے میرے مالک، اتنے بڑے مجمع میں نکلوں گا تو کیا عزت رہ جائے گی؟ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے اللہ نے بارش روک دی اور قحط سالی ہوئی، یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے اللہ کے لاڈلے نبی حضرت موسیٰ کی دعا قبول نہ ہوئی، یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ ناراض تھا۔ اس نے عرض کی، مولا جیسے 40 سال تو نے مجھے چھپائے رکھا، جیسے 40 سال تو نے میرے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھا جب میں تیرا گناہگار تھا، اور آج اس مجمع کے ساتھ چل کے میں تو تیرا فرما بردار بن کے آیا ہوں۔ اے میرے مالک، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ میں نے 40 سالوں کی توبہ کر لی اور آئندہ زندگی بھر تیری فرما برداری کروں گا، تجھے تیری ستاری کا واسطہ آج میری یہاں لاج رکھ لے، آج میری یہاں عزت رکھ لے، سارے مجمع کے سامنے نکلوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ بس اس کا توبہ کرنا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بادی لائے کالی گٹائیں آ گئیں اور چھم چھم بارش برسنے لگی۔ جب بارش ہونے لگی تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں، مولا تو نے تو کہا تھا کہ کوئی 40 سال کا گناہگار کھڑا ہے اور وہ نکلے گا تو بارش ہوگی، نکلا تو کوئی بھی نہیں اور بارش ہو گئی ہے۔ اے میرے مولا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے موسیٰ، اس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے، وہ رو پڑا ہے، اس نے گناہوں کی معافی مانگ لی ہے، اس نے میرے ساتھ عہد کر لیا ہے کہ اب زندگی بھر کبھی اس راہ پر نہیں چلوں گا، میری عزت بچا لے۔ اے موسیٰ، جب کوئی میری طرف توبہ کے ساتھ رجوع کرتا ہے، میری رحمت کو آواز دیتا ہے، میری مغفرت کو پکارتا ہے، تو پھر میں اس کے گناہ نہیں دیکھتا، میں اس کے دل کی اس حالت کو دیکھ کر، ندامت کو دیکھ کر، اس کی شرمندگی کو دیکھ کر، اور اس کے جھکے ہوئے اٹھے ہوئے ہاتھوں اور جھکی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر میری رحمت خوش ہو جاتی ہے، میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اے موسیٰ، اس نے توبہ کر لی ہے، میں نے اسے معاف کر دیا، اس لیے بارش آ گئی۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اچھا مولا، وہ تیرا بندہ ہے کون سا؟ مجھے دکھا دے، وہ کون سا بندہ ہے، مجھے ملا دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، 40 سال اس نے میری نافرمانی کی، میں نے تب پردہ نہیں اٹھایا کہ وہ کون تھا، چھپائے رکھا، اب تو وہ میرا بندہ بن گیا ہے، اب میں کیسے اس کے راز کو فاش کر دوں؟ تو ناظرین، اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے۔ توبہ کا عمل وہ ہے کہ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے اور اللہ کی طرف مائل ہو جائے اور اپنے دل کو جھکا دے اور سچے دل سے آئندہ آنے والے وقت میں گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کر لے، تو پھر اللہ کی رحمت قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عباد الرحمن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف فرما برداری کے باوجود بھی تائب ہو کر رہتے ہیں، توبہ کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی گفتگو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور اگلی گفتگو میں جیسے ہم نے کچھ واقعات بنی اسرائیل کے بیان کیے، انشاءاللہ اگلی گفتگو میں کچھ واقعات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کے جنہوں نے توبہ کی اور بڑے بڑے درجے پائے، انشاءاللہ اگلی نشست ہماری ان کے واقعات پر ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور صالحیت کا زیور پہننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔